الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آج کے دن قرآن کریم کے جس موضوع کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ تربیت انسان قرآن اور روایات کی روشنی میں ہے۔ ہم اس کو جس پہلو سے ملاحظہ کر رہے تھے وہ اجتماعی اور معاشرتی پہلو سے انفرادی پہلو کی اصلاح ہے، چونکہ قرآن کریم نے اکثر بیشتر مقامات کے اوپر اسی طریقے سے انسان کی تربیت اور اصلاح کو بیان کیا ہے۔ اس لیے زمین کے اوپر تنہا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، بلکہ جناب حوا کو ان کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کے اوپر اتارا، جسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گھرانے کی صورت میں انسان کو زمین پر وجود دیا گیا، اور انسان کے لیے جو ظاہری زندگی کے اسباب سے ایک راحت اور سکون پانا ہے یا اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے، ہر دو صورتیں ایک گھرانے کی تشکیل اور اس گھرانے کے ذریعے سے معاشرے کی تشکیل کے اوپر منحصر ہے۔ اس اعتبار سے ہم پھر گھرانے کے افراد میں جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں وہ زوج اور زوجہ ہے، جن سے پھر آگے نسل چلتی ہے اور وہ والدین کا درجہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد بزرگان کی حیثیت ایک خاندان کے اندر اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی آغاز ہوتا ہے شرعی ایک نکاح کے تعلق سے، جس میں ایک زوج شوہر اور ایک زوجہ یعنی بیگم جسے یا بیوی کا سٹیٹس حاصل ہوتا ہے۔ اس سے پھر ماں باپ، اور ماں باپ سے پھر آگے خاندان کے بزرگ کے طور پر ایک شناخت سامنے آتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھرانہ سالم نہ نکلے تو معاشرہ سالم کبھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بات اس ٹائم بہت واضح اور روشن ہو چکی ہے، چونکہ یہ تجربات الحمدللہ مکتب تشیع میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد اور حکومت اسلامی کے قیام کے بعد زیادہ روشن ہو کر سامنے آئی ہے کہ ایک معاشرے کے اندر اگر آپ ایک برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ زور زبردستی اور جبر کے ذریعے سے نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹ دے کے ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ ایک محلے میں ایک سکول بناتے ہیں، اب اس سکول میں جو افراد آتے ہیں وہ اس محلے کے گھروں سے افراد آئیں گے۔ اب سکول کے اندر آپ اپنے طور پہ جتنی سختی رکھ لیں، ایک رہنما عالم قرار دے دیں، نصاب ان کا سلیبس بڑا اچھا اور مذہبی بنا دیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ اس طرح کا نہیں نکل رہا کہ جس کو آپ اپنے طور پہ ذہنی طور پہ تصور کرتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے بچے کو ایسے ماحول میں بھیجیں، مثلا مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، مدرسہ ہے یا سکول ہے، کوئی بھی ایسا اجتماعی پلیٹ فارم ہو۔ اب اس اجتماعی پلیٹ فارم میں افراد جو آئے ہیں وہ گھرانوں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ اگر گھرانے سالم نہیں ہیں تو آپ کے جتنے بھی قواعد اور ضوابط ہیں اس کی بنیاد پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے برائی کو ظاہری طور پہ، لیکن جیسے ہی اس فرد کو آزادی ملے گی وہ اس برائی کی طرف مائل ہو جائے گا، کیونکہ اس کے نفس کے اندر اچھائی یا سعادت کی طرف رجحان موجود نہیں ہے۔ اور پھر وہ معاشرے کہ جہاں پر ان چیزوں کا اصلاً اہتمام ہی نہیں ہے، جیسے کہ غرب اور یورپ کے معاشرے ہیں، وہاں پہ ایک بڑی کرناب اور اذیتناک گھرانے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ظاہری طور پہ کھا پی کے بہترین نیند سو کے وہ اپنی تمام لذات کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، ان کی زندگی میں حقیقت کے اندر ایک اطمینان کی زندگی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ آپ نے، چونکہ ابھی اس کے اوپر ہم آئندہ آنے والے دروس میں زیادہ روشنی ڈالیں گے، صرف اشارتاً یہ بات بیان کرنا مقصود تھی کہ قرآن کریم نے قوموں کے ذریعے سے ہدایت کے پیغام کو ہمارے لیے زیادہ اشکار کیا ہے۔ لہٰذا ایک فرد کی بات قرآن کریم نے آپ اکثر بیشتر مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ نہیں کی، بلکہ جہاں پر بھی ہے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، اور قوم کے اندر جو
قوم تشکیل پا رہی ہے وہ خاندانوں سے تشکیل پا رہی ہے۔ اب اس قوم کے اندر بعض خاندان یقیناً سالم ہوں گے، وہ کوئی بھی دنیا کا آج بھی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اگر ایک معاشرہ فساد کا شکار ہے تو ادھر سالم گھرانے نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، حتماً و حتماً سالم گھرانے ہوں گے، لیکن وہ اتنے قلیل مقدار میں ہیں کہ ایک معاشرے کو جنم نہیں دے پا رہے۔ لہٰذا یہاں پہ ساری توجہ اس امر کی طرف آ جاتی ہے کہ گھرانوں کو سالم رکھنے کی کوشش کریں، گھرانوں کو پرسکون رکھنے کی طرف ہم آئیں۔ یہاں پہ گھرانوں کو پرسکون اور سالم رکھنے سے ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی مشکلات زندگی میں پیش نہیں آئیں گی، کچھ ان کو ٹینشنیں پیش نہیں آئیں گی، کچھ میاں بیوی کے مسائل وجود میں نہیں آئیں گے، کچھ مالی ان کے مسائل وجود میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو زندگی کے ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، یہ تو کسی کے لیے بھی اس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ سالم سے مراد یہ ہے کہ گھرانے کی تشکیل جو ہے اس انداز میں ہوئی ہو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کے رسول اور امام معصوم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے، حد اقل اس کے قریب لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے آئیڈیل ترین معاشرہ وہ مہدویت کا معاشرہ قرار دیا ہے۔ اب مہدویت کے معاشرے کو ہم سارے اس عنوان سے جانتے ہیں کہ عدل و انصاف کی حکومت، ظلم و ستم کا خاتمہ، شہوات کے اوپر عقل کا غلبہ، دین حق اور دین الہی کا دیگر ادیان کے اوپر غلبہ۔ ہم اب معاشروں کو ممکن ہے کہ یہ طاقت نہ رکھتے ہوں کہ اس مہدویت کے قریب لے جائیں، کیونکہ مہدویت کو وجود تو امام زمان علیہ السلام ہی دیں گے، ان کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں دے سکتے، یعنی عالمی سطح کے اوپر کوئی نہیں اس کو وجود دے سکتا۔ ہاں اکا دکا ممالک ہو گئے، کچھ علاقے ہو گئے، کچھ صوبے ہو گئے، کچھ قصبے ہو گئے، یہ امام زمان علیہ السلام سے پہلے یقیناً اس جہت تک پہنچ سکتے ہیں یا اس سطح تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ مہدویت کے عین قریب پہنچ چکے ہوں، یعنی ان میں ظلم و ستم کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہو، عدل و انصاف کے امور غلبہ رکھتے ہوں، دین کے اقدار اور انسانی اقدار وہ اس جگہ کے اوپر غلبہ رکھتی ہوں۔ لہذا یہ ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے کہ ہمارے پاس معاشرے کی آئیڈیل صورت موجود ہے، جس کو اصطلاح فلسفی میں مدینہ فاضلہ کہا جاتا ہے، اردو میں بھی یہ کلمہ علمی دنیا میں رائج ہے، مدینہ فاضلہ۔ مدینہ فاضلہ یعنی آئیڈیل ترین ایک ریاست، انسانی ریاست، اسلامی نہیں شروع میں لے کے آتے، ایک انسانی ریاست۔ آئیڈیل ترین انسانی ریاست کون سی ہے؟ کئی مختلف طرح کے نظریات افراد نے دیے۔ افلاطون نے اپنا ایک نظریہ دیا، کمیونزم در حقیقت افلاطون سے آیا۔ ارسطو نے اس کے اوپر اپنے طور پہ فکر افکار کر کے نظریہ دیا کہ جس ریاست کے اوپر ایک اہل علم فیلسوف وہ حاکم ہو، وہ آئیڈیل ریاست مثلاً ہوتی ہے۔ آج کے دور میں غرب نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ڈیموکریسی جو ہے جہاں پر ہو وہ سب سے آئیڈیل ریاست ہے، یا بعض ممالک میں خود غرب ہی اس بات پر مطمئن ہے کہ بادشاہت کا نظام ہو، امپریلزم جسے کہا جاتا ہے، اس کا ایک سسٹم ہو، وہ آئیڈیل نظام ہے۔ جیسے کینیڈا، برطانیہ میں رسمی طور پہ یہی رائج ہے، سعودی عرب میں اسی طور پہ یہی رائج ہے، عرب خلیجی ممالک میں عموماً یہی ایک بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ اچھا، اب ہم اسلام کی نقطہ نظر، قرآن کریم کی نقطہ نظر سے اگر بات کو جانیں تو قرآن بیان کرتا ہے کہ مہدویت آئیڈیل ترین معاشرہ ہے، یعنی انسانی سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین مراتب پہ پہنچی ہوئی ریاست وہ ہے جو مہدویت سے ہمکنار ہے۔ مہدویت کسے کہتے ہیں؟ مہدویت سے مراد، چونکہ امام زمان علیہ السلام سے ایک تعلق، شخصی تعلق ہر انسان رکھ سکتا ہے، جیسے زیارت کا، تبرک کا، توسل کا، ان کی طرف سلام بھیجنا، ان سے مناجات کرنا، مختلف طرح کے یہ تعلقات شخصی طور پہ ایک ہم قائم کر سکتے ہیں۔ یہ معاشرتی، یہ مہدویت نہیں کہلائے گی۔ امام زمان علیہ السلام سے رابطہ ہے یہ، لیکن مہدویت نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص دعائے ندبہ پڑھتا ہے، زیارت ناہیہ پڑھتا ہے، یا امام علیہ السلام سے توسل کرتا ہے اور اپنے ہر امر کو امام علیہ السلام کو دیکھ کے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، یہ بہترین چیز ہے، امامت سے اس نے تعلق قائم کیا، لیکن مہدویت نہیں ہے۔ مہدویت وہ ایک اجتماعی، دین اسلام کا اجتماعی نقطہ نظر ہے۔
یعنی ایک معاشرے کے اوپر عادلانہ حکومت کا قیام، یہ مہدویت ہے، یا ایک معاشرے کے اوپر دین الہی کا غلبہ، یہ مہدویت ہے۔ یعنی وہ رائج بھی ہو، صرف ظاہری سطح پہ نہ ہے، کیونکہ مراحل ہوتے ہیں، ایک جگہ پر حکومت قائم ہے لیکن ابھی اجرا نہیں ہو سکا قوانین کا۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے تقریباً 5 سالہ دور حکومت تھا، اس میں امام علیہ السلام نے حکومت قائم کر لی، لیکن جو امام علیہ السلام کے پیش نظر قوانین الہیہ تھے اس کو اجرا کرنے کی فرصت ہی نہیں دی گئی۔ اور اس دور کے جو بڑے بڑے مفتی حضرات آج کی اصطلاح میں کہہ لیں، یا آج کی اصطلاح میں اس دور کے بڑے بڑے شخصیات مراجع جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، انہوں نے اس قدر مسائل امام علیہ السلام کے لیے کھڑے کیے کہ جنگوں پہ جنگیں اور ایک فساد کی فضا قائم کی گئی، سازشی فضا، پروپیگنڈے کی فضا۔ تو اس میں امام علیہ السلام کے لیے حتی الامکان جتنا ہو سکا وہ تو جاری کیا، لیکن بقیہ قوانین جاری نہیں ہوئے۔ لیکن جب ہم مہدویت کہتے ہیں تو مہدویت فقط حکومت کی سطح نہیں ہے، وہ اجرا ہوں گے نیچے ساری کی ساری چیزیں، یعنی وہ قوانین عملاً جاری ہوں گے، عدل و انصاف عملاً گھروں میں اس طرح گھس جائے گا جیسے روایات میں وارد ہوا ہے کہ عدل ہر گھر میں اس طرح سے داخل ہوگا جیسے گرمی یا سردی گھروں کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی ذرہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو عدل کی اس نورانی لپیٹ میں نہ آیا ہو۔ اچھا، اب یہ جب ہمارے سامنے آئیڈیل صورت بنتی ہے تو یہ معجزے سے چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ زمانے نے اتنی ترقی کرنی ہے کہ یہ نظام عادی قوانین کے تحت جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلق کیے ہیں، چونکہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام انہی قوانین کے تحت اپنے آپ زندگی بسر کرتے ہیں، کیونکہ اگر اس سے ہٹ کر زندگی بسر کرنا مقصود ہوتی تو پھر تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا انہیں۔ دنیا میں بھیجنے سے مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا میں جو اللہ نے خلق کردہ قوانین ہیں ان کے ماتحت رہتے ہوئے زندگی بسر کریں، وَإِلَّا فرشتوں کی طرح وہ بھی بالا ترین جو ایک حقیقت اور وجود رکھتے ہیں اس کے ہمراہ زندگی بسر کر سکتے تھے۔ لہذا انبیاء و ائمہ علیہم السلام دنیا کے یہ جو طبی قوانین اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں اس میں رہتے ہوئے آگے زندگی بسر کرتے ہیں اور امور زندگانی کو چلاتے ہیں۔ لہذا مہدویت بھی اسی طریقے سے قائم ہوگی۔ اس مہدویت کے قیام کے لیے ایک اجتماعی تفکر، ایک سیاسی تفکر، ایک تربیت کا ایک فکر اور غم لاحق ہونا، تربیت کی طرف انسانی نفوذ کا مائل ہونا، فقط اس کے اوپر صبر نہ کر لینا کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی ہم نے، 4 رکعت نماز پڑھ لی، بلکہ وہ اب اس سے آگے کا سوچے، اس سے آگے کے سوالات کرے، تو یہ آگے زمانہ بڑھنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں یہ بات مسلمات میں، واضحات میں شمار ہو گئی ہے کہ آپ کے صرف اور صرف تبلیغ کرنے سے یا صرف اور صرف بعض اعلانات کے شائع کرنے سے یا بعض چیزوں کو شیئر، آج کے دور میں ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ کا فقط اور فقط سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں شیئر کرنے سے انسانی تربیت نہیں ہو جاتی، وہ اندر اس کا تبدیل نہیں ہوتا۔ اگرچہ ایک فضا بن جاتی ہے لیکن اس فضا کے نیچے وہی چیز ہے، یعنی ایک خوبصورت گھر باہر سے دکھائی دے رہا ہے لیکن اندر سے وہ جل کر سیاہ ہوا ہے۔ یہاں پر دین اسلام ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ آپ اس کے اندر، یعنی گھر کے اندر کی دنیا کو بھی آپ نورانیت سے پر کریں، روشنی سے پر کریں، اس کو بھی اندر سے پر نور اور زندگی کی رونقوں سے مالا مال کریں۔ اب اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کی طرف ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور قرآن کریم کی آیات کا ایک بہترین خزانہ موجود ہے، اور اس موضوع کے اوپر احادیث بھی کثیر ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گھرانوں کے مسائل میں جو دیندار طبقہ ہے وہ ہمیشہ اہل دین یعنی علماء کی طرف یا جن سے دین کو وہ رائے کو، دین کے موقف کو لے کے اپنی زندگی میں اختیار کر سکتا ہے، ان کی طرف رجوع کرنے کا قائل رہا ہے۔ لہذا ائمہ اہل بیت علیہ السلام تک جن جن لوگوں کی رسائی ہوا کرتی تھی وہ اپنے دور میں اپنے مسائل کے حل کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے، اور بڑے جسے کہتے ہیں کہ نجی ترین، پرائیویٹ جسے کہتے ہیں کہ بعض کویسچن یا سوالات ہوتے ہیں وہ بھی ائمہ علیہ السلام سے پوچھتے تھے، اور پھر آ کے انہوں نے لوگوں کو بتائے
اور ان میں سے بعض ہم تک پہنچے، ساری چیزیں تو نہیں پہنچی لیکن بعض اس میں سے ہمارے تک پہنچے، اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں کہ گھرانوں کو کیسے تشکیل دیں۔ اس لیے ہم نے ایک عنوان رکھا تھا کہ تربیت انسان اگر وجود میں آ جائے تو گھرانے ملاکوتی بنتے ہیں۔ ایک گھرانے کا سالم یا ملاکوتی بننا وہ خود ایک معاشرے کے اندر بہت بڑی تبلیغ ہے، یعنی ایک فرد جو ہے دوسرے لوگوں کو کئی طریقوں سے دین کی طرف راغب کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جاندار طریقہ دین کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا ایک خوشحال دینی گھرانے کو قائم کرنا ہے۔ خود اس کا وجود لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، خود اس کا وجود معاشرے کے تشکیل کا خود باعث بن جائے گا، اور یہ مہدویت کے عنوان سے ایک وظیفہ بھی ہمارا بنتا ہے۔ اچھا، یہ تو حق کی بات، باطل بھی اسی طریقے سے ہے، باطل گھرانے بھی اسی طریقے سے پھیلیں گے، وہ باطل گھرانوں کو وجود دیں گے، ان گھرانوں کے اندر باطل طور طریقوں کو وجود دیں گے۔ وَإِلَّا اگر ایک فقط سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر وہ نشریات، تبلیغات کرتے رہیں منفی اور باطل چیزوں کی یا فحاشی کی، اور گھرانے اسے اختیار نہ کر رہے ہوں، تو وہ ناکام ہو جائے گا، باطل زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو ایک فساد ہے وہ بعض افراد تک پہنچ رہا ہے، قلیل افراد یا قلیل گھرانوں تک پہنچ رہا ہے۔ لیکن جب وہ گھرانوں کے اندر چیزوں کو رائج کر دے گا، مثلا غربی تفکر، غربی آئیڈیالوجی، غربی لباس، غربی انداز زندگی، غربی طرز زندگی، ساری چیزیں اس نے اگر داخل کر دی گھرانے کے اندر، یہاں پہ دیکھیں معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ابھی ایک دو مثالیں آپ پاکستان کی دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے انگریز پورے بر صغیر میں یہ جو 7-8 ممالک ہیں، ان کے اوپر تقریباً 100 سال، 1 صدی وہ حاکم رہا ہے، غلامی میں رکھا اس نے اس پورے کے پورے خطے کے لوگوں کو، لیکن اندر سے وہ ان کی حاکمیت کو قبول نہیں کیے ہوئے تھے، لہٰذا وہ رسمی طور پہ انگلش زبان لے کے آئے، رسمی طور پہ اپنا لباس لے کے آئے، رسمی طور پہ انہوں نے اور طور طریقے اپنے زندگی کے لوگوں میں شائع کیے، بعض پھیل گئے، جیسے چائے ہے، چائے دنیا بھر میں، چاہے وہ ایران ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا دیگر ممالک ہیں، چائے کی ثقافت اور کلچر انگریز سے آیا۔ اچھا، اسی طریقے سے لباس، کانٹے اور چھری کا جو تصور ہے، یہ کانٹے اور چمچ کا تصور، وہ بھی انگریز سے آیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ انگریز سے جو بھی آئے ہم کہیں کہ وہ بالکل ہی غلط ہے، البتہ اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے دقت کرنی چاہیے کہ آیا غلام بن کے اختیار کیا یا آزاد بن کے اختیار کیا، یہ مہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں دیگر قوموں کی دیگر ایک قوم کی دیگر قوموں کے اوپر تاثیر ہوتی ہے، جیسے کہ پاکستان میں اہل سنت شیعہ مل کے رہتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں بریلویوں کی وہ شیعوں میں داخل ہوئیں، جیسے یہ 11ویں شریف مناتے تھے، حتیٰ کہ اہل سنت سے فاتحہ خوانی کا بھی جو ہمارے ہاں تصور آیا وہ اہل سنت سے منتقل ہوا، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مرحوم کے لیے آپ ایک کار خیر خود اللہ کے لیے انجام دیں، وہ جو کار خیر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیا وہ جتنا خالص ہوگا اتنا اجر ہے اس کا، وہ اجر آپ مرحوم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہدیہ کر دیں، یہ اصل ترتیب ہے۔ لیکن ہم قوموں کے اس تبادلے کی تاثیر کو دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت ساری قوموں کے اثرات انسانوں کے دیگر ممالک کے اوپر پڑتے ہیں، پاکستانیوں کے بھی بہت سارے دیگر جگہوں پہ پڑے، حتیٰ کہ ہر ملک ہر دیگر اپنے ہمسائے ملک کی چیزوں کو کلچر کے اعتبار سے متعارف نہیں کراتا، مثلا میڈیا پہ نہیں آنے دے گا، وہ اس شے کو میڈیا پہ آنے دیتا ہے جس سے وہ متاثر ہو یا آنے کی اجازت اپنے اندر رکھتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، مقصود یہاں پر یہ ہے کہ انگریز جب حاکم بنا اور ادھر سے گیا تو اپنے پیچھے میراث میں کچھ چیزیں اس قوم کو دے گیا، ان میں سے ایک انگلش زبان ہے۔ اب انگلش زبان سرکاری طور پہ رائج زبانوں میں سے ہے، اسی طریقے سے انگلش زبان جو ہے وہ ایجوکیشنل اور ہمارے آفس ہر دو کی زبان شمار ہوتی ہے، لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں گھروں میں وہ داخل نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں گھروں میں داخل ہو سکی؟ چونکہ اس کا استقبال اندر نہیں کیا گیا، گھروں کے افراد نے اسے نہیں سیکھا۔
ابھی بھی پاکستان ان ممالک میں شمار ہوتا ہے کہ جس میں اپنے عام جو سطح کے علاقائی سطح ہے وہاں پر اپنی اپنی زبانیں رہائی زبانیں ہیں ادھر. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ حق ہو یا باطل ہو، ہر دو کی تعلیمات اس وقت معاشرے میں اجاگر ہوں گی کہ جب ایک گھرانہ اس کا استقبال کرے گا، جب ایک گھرانہ اس کو اختیار کرے گا. اگر ایک گھرانہ اس کو استقبال کر کے اختیار نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی باطل یا حق ہر دو نہیں پھیل پائیں گے. لہٰذا یہاں پہ ایک کلچر ایک بہت بڑی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. لہٰذا یہ جملہ میں پھر آپ کی خدمت میں تکرار کر دوں کہ دیگر قوموں کے یا دیگر مذاہب کے بعض چیزیں کہ جس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اگر اس کو غلامی کے طور پہ لیا ہے تو یہ قبیح ترین چیز ہے، کیونکہ غلام بن کے کوئی چیز لینا اس کی نہ دین اجازت دیتا ہے اور نہ آج کے دور میں عقل انسانی جو کہ آپ روشن فکر ایک طبقہ کہہ لیں وہ اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر آپ نے اختیار سے اس کو لیا ہے، اپنے ارادے سے اس کو لیا ہے، بالکل اسی طرح انگلش ہمارے اوپر تھوپی گئی، انگلش ہمارے اوپر حاکمانہ طور پہ اندر ڈالی گئی اور اس کو اب اختیار کیا جائے تو یہ غلامی کی ایک زندگی کہلائے گی. غلام جو ہے اسے دبایا جاتا ہے، جیسا کہ جن لوگوں نے یہ تفکر بنایا تھا کہ کس طرح قوموں کے اوپر حکومت کرنی ہے تو انہوں نے ہی یہ بات کی ہے، یعنی ان فلاسفہ غربی فلاسفہ نے یہ بات کی ہے کہ جو قوم دب جائے تو اس کو اتنا دباؤ کہ وہ جینے کو اپنے لیے سب سے بڑی نعمت سمجھے. یعنی زندہ تو ہے نا ہم، اور پاکستان آہستہ آہستہ اسی حالت پہ پہنچ رہا ہے. یعنی اتنا ان کے اوپر پریشر لے کے آؤ، اتنے مسائل ان کی زندگی میں کھڑے کرو کہ وہ صرف زندہ رہنے کو اپنے لیے بہت بڑی نعمت شمار کریں. جیسے کہ عباسی دور میں، اموی دور میں مکتب تشیع کے ساتھ انہوں نے یہی کام کیا کہ ان کو اس قدر ظلم و ستم ان کے ساتھ انجام دیا جائے کہ یہ چھپ کے 2 رکعت نماز پڑھنے کو بہت بڑا اپنے لیے آزادی کا ایک پیغام سمجھے اور بہت راحت اور سکون کی بات سمجھے. لہذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ حق ہو یا باطل ہو، ہر دو پھیلتا اس وقت ہے جب گھرانے اور فیملیز اس کو اپنے اندر ایڈاپٹ کریں، اپنے اندر اختیار کریں. اگر نہیں اختیار کرتے وہ چیز دبنے لگ جائے گی. مثلا اگر باطل کو ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، حق دبنے لگ جائے گا. خود اس کا وجود گھرانے کا وہ باطل کو پھیلانے کا ایک سبب ہے. لیکن اگر اس کے برعکس وہ اسلامی یا ایک آئیڈیالوجی جو قرآن کریم کی ہے یا مکتب تشیع، یعنی تشیع کو ایک دفعہ فرقہ کی صورت میں لیا جاتا ہے اور ایک دفعہ مکتب کی صورت میں لیا جاتا ہے. مکتب یعنی وہی دین جس کو قرآن کریم نے کتاب کہا ہے، جس کو قرآن کریم نے دین اسلام کہا ہے. اس عنوان سے اگر مکتب کی تعلیمات کو لیا جائے تو یہ گھرانہ جو تشکیل پا رہا ہے یہ خود اپنے وجود سے ایک بہت بڑا ضربہ باطل کے اوپر لگا رہا ہے، بہت بڑا ضربہ. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے دیکھیں گھرانے خاموش گھرانے تھے، ظاہراً کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہاں سے وہ نور پھوٹے گا اور پورے کے پورے معاشرے کو ہلائے گا. لیکن وہ صالح ایک معاشرہ تشکیل پایا، گھرانہ تشکیل پایا، اور وہاں سے پھر ایک نور ایسا پھوٹا یا نور کی ایک ایسی کرن ادھر سے برآمد ہوئی کہ پورے معاشرے کو اس نے اپنے روشنائی کے ساتھ منور کیا. اب ایمان لانے والوں نے ایمان لایا اور دیگر جو افراد تھے انہوں نے انکار کیا. وہ ایک الگ مرحلہ آ جاتا ہے. اس کی مثال قرآن کریم سے اگر آپ لینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اگر آپ ان کی زندگانی کو مطالعہ کریں، کیونکہ ابھی ہم اس مورد میں مزید داخل نہیں ہوں گے. آغاز میں چونکہ ہر درس کے یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اجتماعی حوالے سے، کیونکہ مہدویت اجتماعی تفکر ہے دین اسلام کا، سیاسی تفکر ہے دین اسلام کا، اجتماعی حوالے سے تربیت انسان کو ہم مد نظر رکھیں. ایک فرد کا اکیلے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا وہ کافی نہیں ہے. حتیٰ کہ روایات ہماری وارد ہوئی ہیں کہ جب عذاب آیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ ان گھرانوں کے اوپر عذاب آئے گا، اور پھر 40 گھرانے بتائے کہ ان پر بھی عذاب آئے گا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار ان سے تو پاکیزہ، پرہیزگار، نیک اور ان سے عبادت گزار تو کوئی گھرانہ نہیں ہے.
یعنی ہماری آج کی اصطلاح میں روزے ہر ٹائم رکھتے تھے، نمازیں پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اور بڑے ملن نثاری سے رہنے والے افراد تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اس عذاب میں شریک ہیں، چونکہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، یہ معروف کا حکم نہیں دیتے تھے، یعنی معاشرے کے اس باطل اور فساد کے اوپر خاموش بن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی وہ کردار ادا نہیں کر رہے اس جگہ پہ، صرف اپنی عبادتوں میں گم ہیں۔ لہذا یہ جو خانقاہیت ہے، یعنی تصوف یا عرفان خانقاہی، اس کا دین اسلام نے سختی سے رد کیا ہے۔ وہ عرفان کے جو اجتماعی اور سیاسی اہل بیت علیہ السلام کے تفکر کے ساتھ سازگار ہے اور انسان کی تزکیہ نفس کا باعث بن سکتا ہے، بس اس کی ایک تائید ملتی ہے، وَإِلَّا انحراف موجود ہے اس حوالے سے کہ نیک ہے، پاکیزہ ہے، بڑا با اخلاق ہے، لیکن خانقاہی ہے، اس کو کوئی معاشرے اور دیگر مسائل جو ہمارے ارد گرد کھڑے ہیں، خاندانی مسائل سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے خاندانوں کے نہ لڑائی جھگڑے کی کوئی پریشانی ہے، نہ خاندانوں سے صلہ رحمی کا اسے کوئی غم اور کھایا جا رہا ہے، حزن ہے، کوئی اس کو اس سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک خانقاہی سوچ ہے، یہ فاسد سوچ ہے، یہ دین اسلام میں کامل سوچ کا مالک نہیں ہے۔ تدبیر کرے انسان، سالم کرنے کی کوشش کرے، یہ جو اس کی کوشش ہے یہ خود اس کو بھی نکھارے گی اور یہاں پہ ایک سالم خاندان یا گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف چلتے ہیں، چونکہ ہر ہمارے درس میں یہ دو تقسیم اپنے موضوع کے طور سے باقی رہے گی کہ اجتماعی تفکر کے اعتبار سے یعنی مہدویت کے اعتبار سے سوچیں۔ مثلا جیسے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں معروف ہے، کیونکہ زہاد ہر دور میں ہوتے تھے، بعض لوگ ہیں کہ انہیں عبادتوں سے بڑی شدید رغبت ہوتی ہے، ایک عام انسان نہیں ان سخت عبادتوں کو انجام دے سکتا، جیسے آپ اعمال کی کتابوں میں دیکھتے بھی ہیں کہ مثلا ایک رات میں 100 رکعت نماز اور ہر رکعت میں بالفرض 50 دفعہ قل هو اللہ یا 10 دفعہ قل هو اللہ، تو وہ انسان کے لیے پڑھنا بڑا سخت ہو جاتا ہے، یا 50 رکعت نماز ہے اور اتنی دفعہ قل هو اللہ پڑھیں، تو یقیناً بعض ایسے افراد تھے کہ ائمہ علیہ السلام نے ان کو یہ اعمال بتائے اور وہ اعمال پھر بعد میں نقل ہوئے اور ہم تک پہنچے، اس لیے یہ طبقہ ہر دور میں موجود رہتا ہے۔ بالفاظ دیگر انسان ایک معاشرے کے اندر اور ایک خاندان کے اندر اللہ نے مختلف گوہر رکھے ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، بعض کا ذہن اچھا چلتا ہے، بعض کے بازو اللہ نے قوی بنائے ہیں، اچھا بعض کا دل بڑا نرم رکھا ہے، بعض کو بڑے حوصلے اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، یہ سارے باہم مل جائیں تو پھر ایک سالم گھرانہ اور سالم گھرانوں سے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی سب کے لیے عبادتوں کی جو تفصیل ہے وہ برابر نہیں بیان کی جاتی تھی، اس لیے ائمہ علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ثواب ایک بندے سے واجب ہی نہیں ادا ہوتا، اب اسے مستحبات کیا بتائے جائے، تو جب وہ امام علیہ السلام سے سوال کرنے آتا ہے تو امام علیہ السلام اتنا ہی جواب دیتے کہ یہ جا کے انجام دے سکے، لیکن ایک فرد ہے کہ جو واجبات کی طرف بھی مائل ہے اور شدید رغبت مستحبات کی طرف رکھتا ہے، اس کے لیے مزید اعمال کھول کے بیان کریں گے۔ اس کی مثال مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جناب سلمان محمدی کی ہے کہ جناب سلمان رضی اللہ عنہ وہ بڑی شدید عبادتوں کی طرف رغبت رکھتے تھے اور بڑے اعلیٰ مقام کے اوپر تھے، لیکن جنگوں میں تلوار چلانے کے اعتبار سے کوئی ایسی مہارت نہیں رکھتے تھے کہ ان کا نام بار بار آئے۔ ایک تو بزرگ بہت زیادہ تھے، بوڑھے بہت زیادہ تھے، لیکن اس حوالے سے آپ کو مالی کے اشتر ملیں گے۔ ہاں اب بعض میں یہ دونوں صفات بھی جمع ہو جاتی ہیں، جیسے جناب عمار کہ جناب عمار یا جنگ میں ہوتے تھے یا مسجد میں پائے جاتے تھے، مسجد میں ہی عبادات کرتے رہتے، ادھر ہی تھوڑا بہت سوتے، پھر باہر امور کے لیے انجام دیتے اور گھر تھوڑے سے ٹائم کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہمیں بات یہاں پہ سمجھائی دیتی ہے کہ اجتماعی تفکر، سیاسی تفکر جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے اس سے فرد کی تربیت اصل میں مقصود ہے۔ خود فرد سارے اصلاح کر کے ایک معاشرے کو تشکیل نہیں دیں گے، بلکہ گھرانے صالح بنیں گے، اور اکثر گھرانے جب صالح بنتے جائیں گے اس سے ایک معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ جیسا کہ ابھی آپ پاکستان کے اندر اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں کہ اہل سنت میں جماعت اسلامی نے اپنے طور پہ، کیونکہ ہر ایک تفکر رکھتا ہے،
انہوں نے گھرانوں کو اپنے ہم فکر بنایا تبلیغات کر کے، اور ایک سوسائٹی شروع کی انہوں نے، جیسے لاہور میں منصورہ کے اندر انہوں نے بنائے، ایک دو شہروں میں بنا سکے، بہرحال اس کے بعد انہیں گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی اور ان کی اسکیم آہستہ آہستہ بیٹھ گئی۔ اسی طرح مکتب تشیع وہ اپنے اس سطح پہ جو ہمارے معاشرے میں دین ابھی موجود ہے، عزاداری کی حد تک یا اس سے آگے بڑھ کر بھی اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کی اساس پر، تو بہرحال جتنی سطح بھی موجود ہے اس سطح کے مطابق آپ دیکھیں کراچی میں کئی انہوں نے سوسائٹیاں بنائی، وہ سوسائٹیاں خود ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کے در بڑی سوسائٹیز ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ گھرانے جب بھی وجود میں آئیں گے تو خود یہ آگے قدم اٹھائیں گے کہ وہ معاشرے کو ایک وجود دیتے چلے جائیں۔ اس لیے ہم ساری توجہ اس طرف کریں کہ خاندان کو سالم قرار دیں اور اس کے مسائل کو اندر حل کرنے کی کوشش کریں، صرف ایک فرد اپنے طور پہ تنہا نہ سوچے۔ آئیں اب ہم اس ٹاپک کی طرف کہ ایک خاندان کے اندر سلامتی کو کیسے وجود دیا جائے، تو سلامتی کو وجود دینے کے لیے ملاکوتی چہرہ لازم ہے۔ اب ملاکوتی پہلو کے لیے جو ضربہ لگتا ہے وہ کہاں سے ہے؟ ان میں سے ایک یہی موضوع ہے کہ گھرانے کے اندر جو جذبات کے اثرات ہمارے سامنے ابھرتے ہیں، کیونکہ مسائل یہاں پہ پیش آتے ہیں کہ جب ازدواجی ایک تعلق سے مرد اور زن ایک ارتباط قائم کرتے ہیں یا یہ تعلق ایجاد ہوتا ہے، تو اب اس سے ایک چھوٹا سا معاشرہ بن گیا۔ اب اس معاشرے کے اندر، اس گھر کے اندر کن چیزوں کو اس نے فروغ دینا ہے، کن چیزوں کو ختم کرنا ہے، کن چیزوں کو آزاد چھوڑ دینا ہے، یہ ان کی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر منحصر ہے۔ کیونکہ یہ مسائل تو آئیں گے کہ بعض جگہوں پہ ایک دوسرے سے ناراضگی ہو جائے گی، بعض جگہوں پر شدت ممکن ہے اختیار کر لے، بہت ساری جگہوں پہ کمپرومائز کر لیں گے، یا ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اسی زندگی کے عادی ہو جائیں گے۔ یہ انسانوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ خوگر ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی گھرانوں کو قتل کرنے یا معاشرے کو ختم کرنے والی بات ہے۔ جو عادی سطح کے اوپر زندگی بسر کرنے کا قائل ہو جائے، اس کو بس وہ عادت چاہیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے خطرناک ترین چیز ہے۔ اس سے بڑھ کر کہاں پہ آنا چاہیے؟ متحرک، چونکہ عادت کا مطلب ہے بے حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی رکھی ہے حرکت کے ساتھ۔ وہ پانی ہو، پانی جو سب سے زیادہ حیات کا باعث بنتا ہے، اگر وہ بھی بے حرکت ہو جائے تو بو دینے لگتا ہے، جوہر جسے آپ کہتے ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حرکت میں نہ ہو۔ حتیٰ بڑھاپے میں یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہ انسان عادت کے تحت ایک جگہ پہ رہ جاتا ہے، اور جب وہاں پہ شکار ہوتا ہے عادت کا تو کئی مسائل اس جگہ پہ کھڑے ہونے لگ جاتے ہیں۔ لازم ہے کہ وہ عادت سے نکلے، فعال بنائے، متحرک بنائے اپنے آپ کو۔ اب گھرانوں میں آپ یہ دیکھیں کہ مسائل ہمارے کیسے وجود میں آتے ہیں۔ میں چند آپ کی خدمت میں پہلے ایک دو آیات سے آغاز کروں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ شیاطین یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک سالم ہم آہنگی کے ساتھ گھرانہ وجود میں نہ آئے، کیونکہ اگر ان اسلامی نظریات کو رکھنے والے مرد اور زن وہ ایک راحت اور سکون کا، یعنی عمومی جب ہم راحت اور سکون کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ غالب دن اسی طرح گزریں، یعنی ہفتے میں اگر 7 دن ہے تو 5 دن حد اقل یا 4 دن اسی طرح سے گزریں۔ 1-2 دن ڈسٹرب گزر ہی جاتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، یعنی آپس میں ڈسٹرب ایک دوسرے کے ساتھ کچھ گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بھی قابل کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہاں پہ شیاطین کی پہلی کوشش کیا ہے، چونکہ آپ نے اس سلسلے کو جان لیا، اس میں ایک واقعہ جو بیان کرنا مقصود تھا کہ جو ہمارے پہلا درس کا حصہ ہے وہ رہ نہ جائے، ابھی ذہن میں آئے تو بیان کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو گئے، چونکہ اب سارے شعبے بنتے ہی اسی طرح سے کہ ہر انسان جو صلاحیت رکھتا ہے وہ صلاحیتوں کے اعتبار سے معاشرے پر پراثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ علوم ترقی کر کے شعبے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خواجہ ربیع بہت بڑے زاہد امام علی علیہ السلام سے بھی یا ان کے اصحاب سے انہوں نے استفادہ کیا۔ اب یہ کوئی سندی طور پہ ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں سبق ہمارے لیے ہے، جو پیغام دینا مقصود تھا وہ موجود ہے کہ خواجہ ربیع گزر رہے تھے تو سنا کہ نواسے رسول امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے بندے سے پوچھا کہ
امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے؟ اس نے کہا کہ بالکل، یزید نے اموی جو حکومت ہے اس نے آل رسول کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ پھر فوراً استغفر اللہ پڑھا۔ تو اس بندے نے حیران ہو کے پوچھا کہ اس خبر میں استغفر اللہ کیوں پڑھا؟ کہا کہ میں کچھ لحظے کے لیے دین سے ہٹ کے یہ سیاسی امور میں مشغول ہو گیا تھا، اس کے اوپر اللہ سے میں پناہ مانگ رہا ہوں، اس سے استغفار کر رہا ہوں کہ یہ جو میں نے غفلت اختیار کی۔ یہ در حقیقت دین اسلام سے ٹکراؤ رکھتی ہے تفکر۔ یہ تفکر اصلاً دینی تفکر نہیں ہے، حتیٰ غیبت امام زمان علیہ السلام یہ تفکر نہیں ہے، کیونکہ تقیہ کی عادت کی وجہ سے بعض جگہوں پہ یہ تفکر ابھرا، اور اس تفکر کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹھان لی کہ بھائی ہم نے کچھ نہیں کرنا، جو مرضی ہمارے ساتھ اگلے کرتے رہیں، گھرانوں کو برباد کریں، باطل چیزیں ہمارے گھرانوں میں شائع کریں، ہم نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کرنی، نہ کسی کی حمایت کرنی ہے، نہ کسی کی مذمت کرنی ہے، ظالم اپنا کام کرے، مظلوم اپنا کام کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ خواجہ ربیع کی سوچ ہے، امام حسین علیہ السلام کی سوچ قطعاً و قطعاً نہیں ہے۔ لہذا اس طرز کا بھی دین مطلوب نہیں ہے، کیونکہ جو اس طرز کا تفکر رکھتا ہے وہ خاندانوں کے اندر امور کو سلجھانے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کرے گا، وہ گھرانوں کو سالم کرنے کے لیے کسی قسم کا کردار ادا نہیں کرے گا، وہ ان موضوعات اور ان معلومات سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، وہ کہے گا مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے۔ لہذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ در حقیقت وہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ عذاب کا شکار بنے گا، وہ قوموں کے اوپر عذاب لانے کا ایک سبب بن رہا ہے۔ تو خلاصہ کلام آئے اب اس طرف کہ شیاطین پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ گھرانہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ وجود میں نہ آئے میاں بیوی کے درمیان۔ اب آپ اسے کوئی جادو کا نام دے دیں، کوئی نظر بد کا نام دے دیں، کچھ اور نام دے دیں، نام دینے سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ استفادہ جو شیاطین کرتے ہیں وہ انسان کے اندرونی مسائل ہیں، ان اندرونی مسائل سے وہ اجاگر کر کے مختلف افعال صادر کراتے ہیں اور پھر معاشرے تباہی کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ پورا گھرانہ میاں بیوی کے اوپر کھڑا ہے، یا بچے ہو جائیں تو والدین پہ کھڑا ہے، ان میں سے ایک کا کردار ختم ہونا وہ آدھا گھر گرنے کے مترادف ہے، یعنی وہ ضعیف ہوگی اس گھر کی بنیاد۔ اس لیے لازم ہے کہ اس کی بنیادیں قوی ہوں، بنیادیں قوی ہوں تو وہ ہر صدمہ سہ جائے گا گھرانہ۔ یہ بہت ایک اہم نقطہ ہے کہ اگر گھرانے کی بنیادیں قوی ہیں وہ ہر قسم کا صدمہ گھرانہ سہ جائے گا، لیکن اگر اس گھرانے کی بنیادیں ہی ضعیف ہیں تو پھر وہ چھوٹا سا صدمہ بھی نہیں سہ سکے گا، اور گھرانے کا مبتلا ہونا مسائل کے اندر وہ معاشرے کے دیگر گھرانوں کے مبتلا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا ادھر دین اسلام نے آ کے مرد اور زن کے تعلق کو بہت قوی طور پہ ابھارا ہے، اور حقوق سے بات شروع کی، اور آہستہ آہستہ صبر کے اوپر بات ختم کی کہ گھرانے کو مت توڑو۔ حتیٰ کہ ایک روایت ہے کہ کیونکہ روایات زیادہ ہیں آج کے درس میں ممکن ہے ہم ساری نہ پڑھ سکیں، روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خاتون کے ساتھ اس کی ناگواریوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قدر صبر کرنے کا حکم دیا، اس قدر صبر کرنے کا کہ مجھ کو اس طرح محسوس ہوا کہ طلاق فقط ایک مورد میں دی جا سکتی ہے کہ جب خاتون بد کردار نکل آئے، اس کے علاوہ اصلا طلاق ہی نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح احساس ہونے لگا، کیونکہ طلاق کے اور بہت سارے موارد بنتے ہیں، تو یہ اس قدر گھرانے کو جوڑنے کا دین اسلام نے حکم دیا ہے۔ مثلا نکاح بڑا آسان رکھ دیا دین اسلام نے، مثلا ولی کی اجازت سے لڑکی اگر کنواری ہے اور راضی ہے اور مرد راضی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے عربی میں صیغے پڑھے، کوئی گواہوں کی ضرورت نہیں، اہل سنت میں صیغے منہ سے پڑھنا لازم نہیں ہے، گواہ لازم ہے۔ مکتب تشیع میں زبان سے عربی کے صیغے پڑھنا لازم ہے، گواہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال نکاح بہت آسان ہے، رضامندی کے اوپر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ طلاق بہت مشکل رکھ دیا ہے، مثلا طلاق میں لازم ہے غصہ غضب نہ ہو انسان کا۔ طلاق کے لیے چونکہ طلاق میں گھرانہ ٹوٹتا ہے، انبیاء علیہ السلام نے اصلاً طلاق نہیں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق، قرآن کریم میں ایک بھی نبی کا تذکرہ نہیں ہے کہ طلاق دی ہو، برداشت کیا خاتون کو انہوں نے، طلاق کسی بھی صورت میں نہیں دی۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی دونوں کتب کے مطابق فقط 2 خواتین کو طلاق دی ہے،
ان خواتین سے اصلاً تعلق ہی نہیں ایجاد ہوا تھا۔ ایک خاتون سے نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ گھر آئی، الکافی میں بھی یہ وارد ہے اور اہل سنت کی بخاری مسلم میں بھی یہ واقعہ وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے سختی سے ہاتھ چھٹک دیا اور کہا کہ میں بازاری قسم کے نعوذ باللہ مرد کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ تو اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، صبر کیا اور اس کو گھر بھیج دیا اور چند لباس وغیرہ دے کے گھر بھیج دیا۔ اسی طرح وہ دوسری خاتون بھی تھی، اس کو بھی فوراً جدائی ہوئی، اصلاً پہلا دن ہی نہیں آباد ہو سکا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کیونکہ حرام قرار دیا گیا نکاح، تو انہی دو خواتین نے نکاح کیا اور ان کے جو شوہر ہیں وہ بھی امراض کا شدید شکار ہو کے مرے اور یہ خواتین بھی مری، یعنی وہ گھرانہ وجود میں نہیں آیا۔ اس کو عرض کرنے کا مقصد ایک اور قرآن کریم کے معنی کی طرف بھی اشارہ کرنا ہے کہ قرآن میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ہے مرأتن یا امرأتن۔ امرأتن مرأتن کہتے ہیں زوجہ کو، بیگم۔ بیگم کے لیے 3 لفظ استعمال ہیں۔ بعض اہل لغت نے ذکر کیا ہے اور اچھا ظریف نقطہ ذکر کیا ہے، جس سے آپ کو یہ مطلب بھی واضح ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کو فقط طلاق دی ہے تو وہ در حقیقت طلاق گھر آباد ہی نہیں ہوا تھا کہ ہم اسے کہیں، وَإِلَّا جس سے ایک ربط قائم ہو گیا اس کو برداشت کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا یہاں پہ شیاطین اول کوشش کرتے ہیں کہ یہ ستون ہل جائیں، ان میں تعلق قائم نہ ہو۔ اب قرآن میں ایک لفظ آیا ہے امرأتن، دوسرا ہے زوجتن اور تیسرا ہے صاحبتن، قرآن کی آیات ہیں۔ مثلا امرأت نوح، امرأت لوط، یا اسی طریقے سے فرعون کے لیے امرأت فرعون کا تذکرہ ہے۔ وہ زوجہ کہ جس سے قربت تو قائم ہو، نزدیکی کا رشتہ ایجاد ہو، لیکن آپس میں محبت کا تعلق نہیں ہے، احساسات کا تعلق نہیں ہے، اسے کہتے ہیں امرأتن۔ یعنی یہاں پہ تعلق ان کا جڑ گیا میاں بیوی ہونے کے اعتبار سے اور میاں بیوی ہونے کے حقوق بھی انجام پا رہے ہیں، لیکن کوئی اندرونی تعلق نہیں، محبت کا اور احساسات کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کو امرأہ کا ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام وہ الگ افکار کے مالک تھے اور ان کی زوجہ اپنے معاشرے کے طور طریقوں کے افکار کی مالک تھی، کیونکہ خواتین پہ معاشرے اور ان کے اپنے خاندان کے نظریات بڑا ایک غالب رائج حکومت کرتے ہیں، تو اس کو فوراً ختم کرنا وہ آسان نہیں ہوتا۔ عموماً جہاں پہ وہ خواتین بہترین صفت کی مالک ہیں کہ جو شوہر کے ماتحت اس طور پر آ جائیں۔ بہرحال اس کے نقصانات بھی بعض اوقات نکلتے ہیں، شوہر فاسد ہے تو خاتون فاسد ہو جاتی ہے۔ عموماً طبع خاتون یہی ہے کہ وہ شوہر کے افکار کے ماتحت آ جاتی ہے، لیکن وہ تب ہی ہے کہ جب اپنے خاندان اور اپنے معاشرے کے افکار کو ترک کرے۔ تو نوح علیہ السلام کے افکار الگ تھے، خاتون کے اپنے قبائل اور قوم والے افکار تھے، تو ان میں عاطفی اور احساساتی اور محبت کا تعلق ایجاد نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، اسی طرح فرعون کی زوجہ تھی جناب آسیہ، کہ ان کا تعلق نہیں قائم ہوا عاطفی، بلکہ بددعا کی فرعون کے لیے کہ اس کے ساتھ نہ پروردگار مجھے اٹھانا۔ اچھا، اب دوسرا زوجہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے قربت کا بھی تعلق قائم ہو اور محبت کا تعلق بھی قائم ہو، احساسات کا تعلق بھی قائم ہو۔ البتہ اس محبت میں اگر یہ افراط و تفریط آ جائے، یعنی اگر حد سے تجاوز کر لے، تو یہ خود روایات نے شدت سے منع کیا کہ حب النساء انسان کو برباد کرتی ہیں، یا لعنت اس شخص کے اوپر کی گئی ہے کہ جو زوجہ کے ہمیشہ پیچھے چلے، اطاعت کرے زوجہ کی، جو زوجہ کے وہ مان لے، جو زوجہ تصویر کشی کرے وہ فوراً قبول کر لے، جو زوجہ ایک منظر کشی کرے اس کو وہی سارا صحیح لگنے لگے۔ روایات نے شدت سے ممنوع قرار دیا ہے، یعنی تعادل اس میں رکھنا لازم ہے۔ بہرحال ابھی اس موضوع کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، کیونکہ ہماری ساری گفتگو آغاز میں یہی رہے گی کہ مرد اور زن کے تعلق کو دین نے قوی کیا، لہٰذا ادھر دیکھیں زوجہ تب قرآن نے قرار دیا، بعض جگہوں پہ کلمہ زوجہ وارد ہوا ہے کہ جہاں پر ان کا آپس میں رشتہ بھی نزدیکی کا اور قربت کا قائم ہوا، یعنی حق زوجیت بھی پورا ہوا۔ نمبر 2، ان میں عواطف اور احساسات بھی جنم لے گئے، اور بڑے شدید احساسات جنم لیتے ہیں یہ،
اس کے اندر قربانی بھی بہت بڑی قربانی ہے اور فساد بھی بہت بڑا فساد بن سکتا ہے۔ نمبر 3، جن سے نہ قربت کا رشتہ قائم ہوا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی محبت کا رشتہ قائم ہوا، یعنی حق زوجیت کا رشتہ بھی نہیں قائم ہوا، اور نمبر 2، ان میں محبت کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوا۔ اسے صاحباتن کہا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہی وارد ہوا کہ نہ اللہ کا کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی صاحبہ ہے، کیونکہ اصلاً رشتہ ہی نہیں کوئی تعلق قائم۔ یا قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ روز قیامت باپ بیٹے سے بھاگے گا اور زوجہ سے بھاگے گا، جس سے بھاگے گا وہ یہی ہے کہ جس کے ساتھ نہ قربت کا تعلق قائم ہوا اور نہ محبت کا تعلق قائم ہوا۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دین نے آ کے اس رشتے کو محکم کیا ہے۔ اول رشتے کو بنانا آسان رکھا، نمبر 2 اس کے بعد اس کو محکم کرنا شروع کیا۔ اس لیے اصل گھرانے خاندان کے اندر جو بہترین روش ہے وہ خاندانوں کے اندر میاں بیوی کے رشتے کو قوی کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے مشورے دیے جائیں، فضا قائم کی جائے۔ اچھا، اب شیاطین کیا چاہتے ہیں؟ آئیں سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کو مطالعہ کریں۔ 102 کا جو آیت ہے یہ ہاروت ماروت والی واقعہ ایک معروف ہے۔ اب ہم اس واقعے کی طرف نہیں جائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کی مملکت کے اندر شیاطین کا ایک کردار تھا۔ شیاطین جو تھے کفرو، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، اور ان کے کیا کام تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ تفریق ڈالتے تھے مرد اور زوجہ کے درمیان، ان میں جدائی ڈالا کرتے تھے۔ یہ جدائی ڈالنے والوں کے برخلاف اس عمل کو باطل کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور جناب ہاروت ماروت کے کردار کو بیان کیا ہے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس نقطے کو قرآن نے اٹھایا ہے کہ یہ جو مرد اور زن کے آپس میں تعلق اور رشتے کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے جو توڑنے کی طرف آتے ہیں یہ شیاطین کا ایک کردار ادا کرتے ہیں، جو جوڑنے کی طرف آتے ہیں یہ ملکوتی کردار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسائل تو اپنی جگہ پہ بننے والے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مسائل نہ بنے، اور مسائل بننے کی جو عموماً وجوہات ہوتی ہیں وہ وجوہات آغاز میں اخلاقی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں روایات اول پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں ایک زوجہ صالحہ کے حوالے سے، یعنی خوش قسمت انسان کون ہے، پہلے ہم اس کو ایک روایت میں دیکھتے ہیں کہ خوش قسمت ترین انسان اللہ تعالیٰ نے کس کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس مختلف طرح کی روایات اور تذکرے آتے ہیں۔ صحیح سند ایک روایت ہے، الکافی میں وارد ہوئی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی، اس کے اوپر آپ غور کریں۔ یعنی اس جگہ پہ مرد اور زن یا والدین، میاں بیوی یا والدین کا کردار کر لیں یا بزرگان، آپ تینوں سٹیٹس آہستہ آہستہ انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ جب تک بچے نہیں ہیں تو صرف میاں بیوی ہیں، بچے ہو گئے تو اب میاں بیوی کے ساتھ ساتھ والدین بھی ہیں، بچوں کی آگے شادیاں ہو گئیں تو اب والدین کے ساتھ ساتھ بزرگ بھی ہیں خاندان کے، تو ذمہ داری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ جب بن جائے تو رونے بیٹھ جائے کہ میاں بیوی والے مسائل کے اوپر وہ سوچنا شروع کر دے اور اس کے اوپر ایک غم لے کے بیٹھ جائے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اندر رشد نہیں ہوا جسمانی طور پہ، اور وہ سلسلہ نسل کے طور پہ تو بزرگ بن گیا، اندر سے وہ بچہ ہی ہے، ابھی تک اپنی اسی سطح کے اوپر سوچ رہا ہے، اس سے باہر ہی نہیں نکلا۔ اچھا، اب والدین کی سطح کے اوپر آ جائیں اور وہ والدین کی سطح پہ پہنچنے کے بعد بچوں کی تدبیر نہ کرے، گھرانے کی تدبیر نہ کرے اور اپنے میاں بیوی والے مسائل لے کے بیٹھ جائے، اس نے بھی رشد نہیں کیا، یہ نقصان اٹھانے والا کنبہ اور خاندان ہوگا۔ لہٰذا کیونکہ اب اس کا تعلق مزید قوی اور ذمہ داری مزید بڑھ چکی ہے، اب اس کو یہ غم بھول جانے چاہیے کہ یہ میاں بیوی والے مسائل، میرے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ فلاں ہوا، کیونکہ ایڈجسٹمنٹ جب آغاز میں ہوتی ہے وہ آسانی سے نہیں ہوتی، کیونکہ دو الگ مزاج کے افراد جنہوں نے الگ الگ ماحول میں زندگی بسر کی ہے، ان کا ایک ملاپ اور ایک ارتباط ہو رہا ہے اور اس سے ایک گھرانے کو انہوں نے تشکیل دینی ہے، تو یہ پیوند فوراً نہیں لگ جاتا۔ ہر ایک اپنے ذہن میں تصور زندگی رکھتا ہے، تصور اپنے مزاج کے مطابق بہت ساری چیزوں کو وہ چاہتا ہے۔ مثلا ایک ذہن ہے، اس کے لیے
گھر کے اندر کی چیزیں وہ بہت زیادہ ڈیکوریشن اور بہت زیادہ شہری انداز مثلاً اس کے لیے ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، حساس ہی نہیں ہے، لیکن ایک فرد بڑا حساس ہے، نہیں شہری زندگی اور شہری طور طریقے ہونے چاہیے، یعنی جب نکلیں تو پینٹ کوٹ اس نے کوئی پہنا ہو، چمچ کانٹے سے ہی ہمیشہ کھائے، فلاں گھر شہر صاف ستھرا ہو، یا باتوں کا انداز، پسند ناپسند کا انداز، تو یہ چیزیں اثر انداز اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ اس لیے فوراً پیوند نہیں لگتا میاں بیوی کا، فوراً ہم آنگی اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ اب وہ جو ایک رشتہ آباد ہو گیا یا رشتہ ایجاد ہو گیا تو اس کے اسباب متعدد ہوتے ہیں، اس اسباب میں سب ہمارے اختیار سے باہر ہیں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو طبی طور پر ہیں، اور بعض اس میں عوامل ہوتے ہیں کہ جو ہماری جانب سے بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال اسباب بن گئے، میاں بیوی کا ایک ربط قائم ہو گیا۔ جب ربط قائم ہو گیا اور رضایت کا رشتہ ایک دفعہ جڑ گیا تو اس کو اب آباد کرنے کی سوچنا چاہیے، یعنی بہترین میاں بیوی کا وہ رشتہ ہے، وہ پیوند ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں اس کو آباد کرنے کی طرف آئیں کہ یہ گھرانہ میں آباد کروں۔ یہ ابھی تک اگر بچے نہیں ہوئے تو یہ پہلی سوچ ہونی چاہیے، اب میں نے رابطہ نہیں توڑنا، رشتہ نہیں توڑنا، کیونکہ ان دو کے رشتے سے کئی گھرانے جڑے ہوئے ہیں، لڑکی کا گھرانہ ہے، لڑکے کا گھرانہ ہے، اور اسی طریقے سے ساس سسر کا ایک رشتہ بڑا ایجاد ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے لیے اس کا سسر ہمیشہ کے لیے وہ محرم ہو گیا، چاہے وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح متع ہو، ہر دو صورتوں میں سسر ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم ہے۔ اور جو لڑکا ہے داماد، اس کے لیے اس کی ساس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے محرم بن جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اب ربط کوشش کرنی چاہیے کہ نہ ٹوٹے۔ اچھا، اب آگے اولاد ہو جائے تو یہاں پہ اولاد کے حوالے سے وہ تدبیر کرے، کیونکہ اب ذمہ داری اس کی اولاد کے اعتبار سے بھی بن گئی ہے۔ وہ اپنے پہلے والے مسائل لے کے نہ، چونکہ جب پیوند جڑ رہا ہے اور انڈرسٹینڈنگ ابھی پیدا ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گھرانہ تشکیل پا رہا ہے، تو کئی مسائل ہر دو فرد جھیلیں گے، کیونکہ دونوں کے گھرانوں سے بہت ساری ناگواریاں اور خوشگواریاں ہر دو ہی ملتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، چونکہ عین جوانی کا وقت ہے تو اپنے طور پہ وہ گھرانے کو وجود دینے، تشکیل دینے اور اسے محکم کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر پیوند آرام سے نہیں جڑتا، ناگواریوں کی ایک بڑی مقدار انسان کے پاس آتی ہے اور گلے شکوے اندر بن جاتے ہیں۔ لیکن جب اولاد کے مرحلے میں پہنچ جائیں تو یہاں پہ اب اس کو اگلے ذمہ داری کو، اگر وہ والا رابطہ قوی نہ رکھا تو یہاں پہ تدبیر کا رابطہ ٹوٹے گا۔ لہٰذا یہ جو عموماً دنیا بھر میں بھی رپورٹس بنتی ہیں فساد کی اور جرائم کی، تو جن گھرانوں میں طلاق کی ریشو موجود ہے یا جن ممالک میں طلاق کی ریشو موجود ہے، وہاں پر خواتین کے اعتبار سے اور مرد کے اعتبار سے بے روی بھی زیادہ ہے اور جرائم بھی زیادہ ہیں۔ لہذا طلاق فقط و فقط ایک گھرانے کو تباہ نہیں کرتی، معاشرے کو تباہ کرتی ہے۔ حتیٰ ایران کے اندر، چونکہ ایران ان ممالک میں شمار ہوتا ہے، اسلامی ممالک میں، کہ جو سب سے اوپر ہے طلاق کی ریشو اور مسائل کا بھی شکار ہے، ادھر جو وہ جرائم پیشہ افراد کی جب وہ رپورٹ نکالتے ہیں تو اس میں یہ والا عنصر ہمیشہ اوپر ہوتا ہے۔ بقیہ بھی عوامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ طلاق نہیں ہے تو وہ سارے سالم بچے نکلتے ہیں، نہیں، لیکن یہ والا عنصر سب سے قوی ہوتا ہے، کیونکہ لڑکی کے اوپر کوئی چھت ہی نہیں رہی، اس کو آرام سے گھیرنا آسان ہے، یا لڑکا وہ اس کو غم ہی اس نے عجیب و غریب اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھے، آرام سے اس کو ہتھیانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے ایک ملاحظہ کیا کہ یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی اس سے اندازہ لگائیں۔ اب دین دیکھیں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ لہٰذا ہم ابھی ان تین کیٹیگریز میں آگے جائیں گے، لیکن ہماری ابھی میاں بیوی کے دائرے میں گفتگو ہے۔ اس کے بعد والدین کے دائرے میں، والدین کیسے تربیت کریں۔ اس کے بعد بزرگان، کیونکہ بزرگ ایک بہت بڑا کردار ہے۔ حتیٰ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بزرگ کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ یعنی دونوں کا ٹکراؤ ہو جائے، ایک جوان کہے کہ میں اپنی ہمت سے یہ کر لوں گا، فلان کر لوں گا، اور واقعاً کر سکتا ہے وہ، اور ادھر اس کی بجائے بزرگ جو ضعیف ہے، ابھی ممکن ہے کہ بستر سے زیادہ دیر اٹھ نہیں سکتا، اس سے پوچھے، زندگی کے تجربات اس کے ہاتھ میں ہیں، اس سے اس کا موقف اور رائے پوچھیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ میں اس کی رائے کو ترجیح دوں گا، یعنی اس میں زیادہ غور و فکر کر کے اسے لینے کی طرف، کیونکہ مشورہ ماننا حتماً نہیں ہوتا، مشورہ لے کے اس پہ غور و فکر کر کے قبول کرنا ہوتا ہے۔
یعنی مشورے کی اطاعت کرنا اور مشورے کو قبول کرنا، ان دونوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ عموماً مشورہ دینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اسے حتماً میرے مشورے پہ عمل کرنا چاہیے تھا، نہیں، لازم نہیں ہے، صرف وہ آپ کی عقل سے استفادہ کرنا چاہ رہا تھا اور آپ نے اسے فرصت دی، بہت بڑی نیکی کی۔ مشورہ اسی حد تک ہوتا ہے۔ تو بڑھاپے میں بوڑھے شخص یعنی جو بزرگان ہیں ان کی آراء کو لینا، وہ دین اسلام نے خصوصی اس کی تائید کیا، ان کا خصوصی احترام کہ اگر سفید ریش داڑھی چہرے کے اوپر آ جائے تو اس سفید ریش داڑھی کی وجہ سے اس کا احترام کرو، عزت کرو، اور کوئی بھی اس میں عامل پیچھے نہ ہو۔ خلاصہ کلام آپ آگے دیکھیں کہ اب دین اسلام میاں بیوی کے، ہم چونکہ ان 3 کیٹیگریز میں میاں بیوی کے ابھی ربط اور تعلق کو زیادہ بیان کریں گے تاکہ ہم بعنوان خود اپنے زوج اور زوجہ ہونے کے اعتبار سے تربیت اپنے اندر کر سکیں۔ وہی والدین کی صورت میں بچوں کے اوپر تربیت کا اثر رونما ہوگا۔ روایات 1-2 دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں کہ یہ صحیح سند اور معتبر روایت ہے، کیونکہ معتبر روایت کے اوپر آپ افکار کی عمارت قائم کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الکافی میں یہ روایت ہے، امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے کہا، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے اذا اردت ان اجمع للمسلم خیر الدنیا والآخرۃ، کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے بہترین دنیا اور بہترین آخرت دونوں جمع کر دوں، دنیا بھی بہترین آخرت بھی بہترین، جعلت له قلبا خاشعا، تو میں پھر اس کا یعنی وہ جو مسلم ہے مسلمان، اس کے دل کو خاشع کر دیتا ہوں، یعنی نرم کر دیتا ہوں، عبادات کی طرف راغب ہے، اللہ کے سامنے حضور قلب کے ساتھ آتا ہے، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اور ہر ٹائم زبان سے ذکر پڑتا ہے، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، اور بلاؤں کے اوپر مصیبتوں کے اوپر صابر جسم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ادھر یہ نہیں کہا کہ بلائیں ہٹا دیتا ہے، یہ ذہن نشین کرنا چاہیے، اللہ سے جتنا قریبی اور گہرا تعلق، بلاؤں اور مصیبتوں میں اتنا اضافہ، چونکہ جنت اللہ نے کافروں کے لیے دنیا بنائی ہے، اللہ نے مومن کے لیے دنیا کو جائے آزمائش بنایا ہے، جس کو آزمائش کا احساس ہی نہیں ہوتا، سارا دن اس کا بہترین گزرا، اگلا دن بھی بہترین گزرا، پریشان اسے ہو جانا چاہیے۔ ہاں اگر یہ گزرا کہ غیر متوقع بعض چیزیں محسوس ہوئی، اور بہرحال اس موضوع کو ہم بعد میں لے کے آئیں گے، وَجَسَدًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، مصیبتوں کے اوپر اس کو صابر جسم عطا کیا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً، اور زوجہ مومن عطا کیا۔ اب یہ مرد ہو، دیکھیں آئیڈیل مرد یہی ہے، آئیڈیل مرد وہ ہے کہ جو قلب خاشع ہو، ایک دفعہ بدن کا خاشع ہونا ہے، یعنی اللہ کے سامنے بڑا وہ جھک کے خاضع ہو کے کھڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں خضوع۔ خضوع ظاہری ادب کا نام ہے، اور خشوع یعنی قلبی طور پہ انتہائی اپنے آپ کو نرم اور جھکا ہوا اللہ کے سامنے پیش کرے، قلباً خاشعاً۔ یہ آئیڈیل شوہر بھی ہے، جیسا قلب کیا ہو، خاشع ہو، ذکر کرتی ہوئی اس کی زبان ہو، اور صبر کرے بلاؤں کے اوپر، مصیبتوں کے اوپر، یعنی وہی میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ 2 ستون قوی ہوں، ہر صدمہ سہ جائیں گے اپنے گھرانے کے اندر، وہ اولاد کا صدمہ ہو، مال کا صدمہ ہو، توہین اور ضلالت اور عزت کے مسائل کا صدمہ ہو، کیونکہ عموماً لڑائی جھگڑے انہی مسائل پہ ہوتے ہیں، فلاں نے عزت ہی نہیں کی، فلاں کو میرا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ افراد جو اس طور پہ زیادہ سوچتے ہیں، یہ خود گھرانے کی ایک انتشار کا اور اختلاف کا باعث بنتے چلے جاتے ہیں۔ صبر کریں اس کے اوپر، نظر انداز اسے کریں، وَإِلَّا نہیں ایک ساتھ جڑ سکتے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام سے افضل تو نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے اور اپنے خاندان اور اپنے اطراف کی ناگواریوں کے اوپر اس طرح سے صبر کیا کہ ایک شکوہ زبان پر نہیں لائے، اور خود چل کے ان کے پاس دعوتوں پہ ان کے گھر حاضر ہوتے تھے، آگے بڑھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے ان کا استقبال کرتے اور گلے لگایا کرتے تھے، بلکہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر غصہ ہو جو اپنے رحمی رشتہ داروں سے، یعنی جو ماں باپ کی وجہ سے رشتہ دار بنے ہیں، جن میں پہلا طبقہ اولاد اور بہن بھائی، اور اسی طرح چچا اور ماموں پھپھو اور خالہ وغیرہ، یا دادا دادی نانا نانی وغیرہ آتے ہیں، رحمی رشتہ داروں سے اگر اختلاف اور سخت غصہ غضب کا شکار ہو جاؤ، ان کا ہاتھ تھام لو اور محبت سے ان کے ہاتھ کو لمس کرو تو تمہارا غصہ بیٹھ جائے گا۔
غصہ بھگانے کے جو بیان کیے گئے ہیں طریقے، مولانا مہدی نراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 علاج بتائے ہیں، 13 علاج غصے کو ختم کرنے کے، کیونکہ غصہ پہلی چیز ہے جو تفریق کا باعث بنتا ہے، شیاطین اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لہذا اس کے ایک علاج کیا ہے کہ جو تمہارا رحمی رشتہ دار ہے اس کے ساتھ تم گلے پکڑو، گلے ملو، یا اس کا ہاتھ پکڑ کے محبت سے لمس کرو اسے، تمہارے غصے کا احساس بیٹھ جائے گا۔ اب ایک فرد ایک دوسرے کے گھر جائے نہ، ایک دوسرے کی شکل ہی نہ دیکھے، یہ تو عین شیاطین کے اوپر عمل کر رہا ہے، یہ تو شیطان کا بھائی بنا ہوا ہے، یہ تو اہل بیت علیہ السلام کے دین کے مخالف زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر 1000 دفعہ بھی جفا اور سرکشی کی ہو مد مقابل رحمی رشتہ دار نے، ادھر سے وظیفہ یہ بنتا ہے جائے اور اس سے گلے ملے، جائے وہ خود، بڑاپن اس میں ہے کہ جائے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرے، تعلق توڑ دے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شکووں کی دنیا بڑھانا تو بہت آسان ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جسدن علی البلاء صابرن، وہ صبر کرے گا سب بلاؤں پہ، بلائیں تو آئیں گی آئیں گی۔ وزوجتن مؤمنتن، یہ آئیڈیل اب خاتون ہے کہ زوجہ ہو تو وہ مومنہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مومن زوجہ دیتی ہے، وہ مالوں میں پھرنے والی اور ادھر ادھر چکر لگانے والی، یا دنیا دار سوچوں کی مالک، یا رشتہ داروں کے ساتھ کینہ اور بغض یا حسد یا آپس میں ضد بازی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی زوجہ نہیں، کیونکہ یہ ایمان کے خلاف چیزیں ہیں۔ زوجتن مؤمنتن، ایک مومن زوجہ، یعنی آپ کی ہماری اس تعبیر کے مطابق مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ایک زوجہ اللہ عطا فرمائے، وہ عمل بھی کرتی ہو، نمازوں کی طرف راغب بھی ہو، دین کو سننا بھی چاہتی ہے، دین سے تعلق قائم کرنا بھی چاہتی ہے، یہ زوجہ مومنہ ہے۔ تصوّہ، کہ جب وہ اس زوجہ کو دیکھے تو وہ یہ زوجہ اسے خوش کرے، تصوّہ، یہ زوجہ مومنہ، بس پہلی صفت ہے مومنہ۔ نمبر 2، وہ اس کو خوشی میں رکھے، سرور میں رکھے شوہر کو۔ اذا نظر الیہا، کہ جب بھی شوہر اس کی طرف دیکھے تو یہ اس کو خوش کرے۔ وَتَحْفَظُهُ اِذَا غَابَ عَنْهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور جب شوہر اس کا غائب ہے تو شوہر اپنے آپ کی بھی حفاظت کرے کہ بدکاری کا شکار نہ ہو، وَمَالِهِ، اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، یہ بہترین خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ اس سے بھی اگلی روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، مَا أَفَادَ عَبْدٌ فَائِدَةً خَيْرًا، بندے نے جو اس دنیا میں فائدے اٹھائے ہیں سب سے قیمتی ترین اور سب سے بہترین فائدہ کیا ہے، من زوجت صالحت، ایسی زوجہ جو اعمال اور افکار میں صالح ہے، یہ واقعاً ایک بہت عظیم زوجہ ہے۔ وَإِلَّا تو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیگمان لڑائی جھگڑے تو نہیں ہر ٹائم ڈالے رکھتی تھی، خدمت بھی پوری انجام دیتی تھی، اپنے گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی ہے، لیکن فکر میں ان کے تابع نہیں ہے، ایمانی کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا، لہذا اس کو امرأہ کہہ کہ قرآن نے پکارا ہے۔ اس لیے من زوجت صالحات، صالح ہے، پاکیزہ ہے، دینی کاموں میں حصہ لینے والی یا آگے بڑھ کر اس کے کام میں بٹانے والی ہے۔ اذا رآہ سرتہ، جب یہ شوہر اسے دیکھے تو یہ اسے سرور، خوش کر دے، یعنی جب شوہر اس کے قریب جانا چاہے تو وہ اس میں مانع نہ بنے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، اور جب اپنی زوجہ کو چھوڑ کے وہ چلا جاتا ہے، حفظتہ فی نفسها ومالہ، اپنے آپ کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ روایت ہے من سعادت المرء، کہ مرد کی سعادت اس میں ہے الزوجۃ الصالحۃ، اس کی زوجہ صالح ہونی چاہیے۔ اب ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام کی، فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ للمؤمن فیہا راحۃ، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں مومن کے لیے بڑی راحت ہے۔ اگر اللہ مال دنیا دے انسان کو، کوشش کرے ان 3 کو حاصل کرے۔ مال دنیا کم ہے، تدبیر کر کے حاصل کرے، تدبیر ناکام ہو جاتی ہے، اللہ کی اس مشیت کی پر راضی ہو جس سے اللہ نے اسے آزمایا ہے، چونکہ تدبیر کرے اور ناکام ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حالت سے اسے آزمانا چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات صالح خاتون دے کے مرد کو پرسکون گھرانے دیا ہے، اور اس آزمائی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمایا ہے، اور بعض اوقات خطرناک ترین بد زبان خاتون دے کے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ اس کے اوپر ہی ہم اختتام کرتے ہیں، البتہ یہ روایت کا سلسلہ ختم کر لیں
کہ ثلاثۃ للمؤمن فیہا راحت، تین چیزیں مل جائیں مومن کی اس دنیا میں سکون اور راحت ہے۔ دار واسعۃ تواری عورتہ، ایک ایسا گھر ہو، اتنی وسعت گھر میں ہو کہ اپنی عورہ یعنی اپنی بیوی بچوں کو وہ اس چھت کے نیچے لا سکے اور اسے چھپا سکے، وہاں پہ رکھ سکے، یعنی اتنی مقدار کا گھر، اتنا وسیع گھر کہ اس کا کنبہ ادھر زندگی بسر کر سکے، یہ پہلی چیز۔ وَسُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ، اور ایسا گھر وسیع ہو کہ وہ لوگوں کے اس برے حال سے بچ جائے، کیونکہ جس کا گھر چھوٹا سا ہے، اہل و عیال اس قدر وسیع ہیں کہ وہ نہیں اس چھوٹے گھر میں سما سکتے، تو اس کی بدحالی لوگوں کے سامنے عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ اپنے کنبے کو بھی سنبھال سکے اور بدحالی اس کی لوگوں کے سامنے عیاں نہ ہو، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ایک ایسی صالح یعنی دیندار سے مراد حوض علمیہ کی خاتون نہیں ہے، دیندار سے مراد کوئی تنظیمی اور انجمن کی بھی خاتون نہیں ہے، دیندار یعنی اپنے وظائف دینی فرائض پورے کرتی ہو، نماز ہے، روزہ ہے، اور جو دیگر وظائف اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یعنی اخلاق اچھا ہو اس کا۔ اس میں اخلاق کو ہمیشہ ایڈ رکھیں، دیگر احادیث سے یہ پتہ لگتا ہے، چونکہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ دیگر احادیث پڑھ سکیں۔ وَإِمْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ، جو اس کی مدد کرتی ہو، علی امر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے امور پہ۔ وَإِبْنَةٌ يُخْرِجُهَا اِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، اور تیسری چیز ہے ایک اللہ بیٹی اسے عطا کے، بیٹا نہیں کہا، ایک بیٹی اللہ عطا فرمائے کہ جو اس کے پاس سے نکلے، یا تو وہ مر جائے اس کے پاس رہتے ہوئے، یا اس کی شادی کر کے اس کا گھر بسا دے، ان دو کے درمیان ایک چیز ہے، یعنی یا تو وہ ولایت، اتنا اس کے پاس مال اور دولت محفوظ ہو، اتنے اس کے پاس اخراجات موجود ہوں کہ اس کا گھر نہیں بسا، اس کی بیٹی کا، اس کی شادی نہیں ہوئی، تو وہ اس کے گھر میں پل بڑھ سکے، اس کے گھر کے اندر یعنی اپنے باپ کے پاس وہ اپنی زندگی کے ایام گزار سکے اور اس دنیا کے اندر جی سکے۔ اور اگر اس کا گھر آباد ہو جائے، ادھر موت سے مراد یہ نہیں ہے کہ حتماً اس کے باپ کی زندگی میں مر جائے، مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنے وسائل زندگی ہوں کہ اگر اس کو شوہر نصیب نہیں ہو سکا، کیونکہ سب کی کیا تدبیر ہوتی ہے اور اس دنیا کے اندر کیا مسائل پیش آتے ہیں ہم نہیں جانتے، لہذا یا تو اس کی بیٹی اس کے پاس رہ سکے اور رہتی رہے اور یہ اس کی حفاظت کرتا رہے، یا یہ ہے کہ اس کی شادی کر دے۔ تو یہ ہمارے پاس روایات تھیں، اس میں آخری روایت پڑھ کے کہ جس میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کو بعض اوقات ایسی صورت سے بھی آزمایا ہے کہ جس میں خاتون جو ہے وہ بد اخلاقی کی صورت رکھتی ہے، اور یہ سخت آزمائش میں سے ہے، لہذا یہ روایت بھی وسائل الشیعہ میں موجود ہے، امام رضا علیہ السلام سے ہے کہ حسین بن بشار کہتے ہیں میں نے امام رضا علیہ السلام سے اپنا ایک گھریلو مسئلہ بھیجا لکھ کے کہ ان لی قرابتاً، کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، قد خطب الیہ، میری انہوں نے شادی ایک گھر میں کر دی، رشتہ داروں میں، کیونکہ قبائلی سلسلہ تھا، قبائلی سلسلوں میں مروت کی وجہ سے بہت سارے رشتے ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری بھی قرابت داروں میں ہو گئی شادی، تو مسائل نہیں تھے، میں ہر چیز سے راضی تھا۔ وفی خلقہ سوء، اخلاق بڑا برا تھا، یعنی زبان اس کی اس طرح لگتی تھی کہ کئی سانپ اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، اور ہر ایک ڈنگ جو ہے وہ دوسرے سے ایک الگ جدا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا یہ شادی جو ہے، معذرت اس میں شادی کی نہیں، کہا کہ شادی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اخلاق اس کا اچھا نہیں ہے، کیونکہ خاتون کے اخلاق اچھے نہ ہونے سے یہاں پر مراد روایات کا اگر آپ مطالعہ کریں بالخصوص دو چیزیں ہیں، ایک ہے اخلاق اچھا نہیں ہے، یعنی وہ شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، یعنی شوہر جب چاہتا ہے تو وہ قریب نہیں آنے دیتی اور مانے بن جاتی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ شوہر کے اوپر زبان دراز کرتی ہے، غصہ غضب کے ساتھ اس کو ہر ٹائم ستاتی رہتی ہے، تو امام علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ لا تزوجہ، اس سے کسی بھی صورت میں تم مت نکاح کرو، ان کان سیء الخلق، اگر وہ بد اخلاق ہے، یعنی اگر بد اخلاق لے کے اور نسب اس کا اچھا ہے، مال بھی موجود ہے، جمال بھی موجود ہے، مثلا خوبصورت بھی ہے، سب چیزیں صحیح ہیں، لیکن اخلاق اچھا نہیں ہے، تو پھر اس کو مت تم لے کے آؤ۔
ایسا یہاں اسی طرح اگلے روایت میں بھی وارد ہوا ہے، صرف اسی کے اوپر اکتفا کرتے ہیں اور واقعہ ایک چھوٹا سا عالم کا سناتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عباد صالحین کو مختلف چیزوں سے آزماتا ہے۔ یہاں پہ تو اس نے امام علیہ السلام سے پوچھ لیا، اب نہیں ایک عام واقعات میں دین کا اتنا احساس نہیں ہوتا تو وہ جمال یا مال یا نسب کے اچھا ہونے کے اوپر اور رشتے ہو جاتے ہیں، لیکن بعد میں اخلاق نہ ہو اچھا تو مسائل پیش آتے ہیں۔ چونکہ اخلاق اچھا ہوگا تو وہ حقد اور دشمنی نہیں رکھے گی خاتون، کیونکہ خاتون کا دشمنی رکھنا عموماً یہ جوائنٹ فیملیز میں مسائل زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جو قریب گھرانوں میں رہتے ہیں، کیونکہ واقعات انجام پانے والے اسباب تو بہت زیادہ ہیں کہ جیسے ناگواریاں بنے، خصوصاً عزت یا بعض چیزوں پہ توہین یا تذلیل، اس کے احساسات ابھر آئے۔ تو یہاں پہ دو ہی نفوس ہیں، بعض ہیں جو صبر کر کے نظر انداز کرتے ہیں اور محبت کا تعلق پیدا کرتے ہوئے پہلے اپنا قدم بڑھاتے ہیں، یہ بزرگ ہے، یہ عظیم انسان ہے، اور بعض ہیں کہ وہ بات کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، اور جب رکھ لیتے ہیں تو اب نفس بار بار وہ خیالات پھینکتا ہے ذہن میں، جو ذہن میں پھر خیالات ابھرتے ہیں وہ اسے غصہ دلاتے ہیں، وہ اس کا موڈ آف کرتے ہیں، بدظن کرتے ہیں، سوء ظن اس کے بارے میں لاتے ہیں، اس کی اچھی چیزیں بھی بری لگنے لگ جائیں گی، اور جو بری ہیں وہ اور مزید بری لگنے لگ جائیں گی۔ اسے کہتے ہیں حقد۔ روایات چونکہ اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اس میں وارد ہوا ہے کہ جو حاقدہ ہو، جس خاتون میں حقد پایا جائے، یہ بھی اسی طریقے سے منفی خاتون ہے، یہ سوء اخلاق میں آتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علیہ السلام سے اگر جا کے پوچھا جائے کہ میں اس خاتون سے نکاح کر لوں کہ جو بد اخلاق ہے، تو امام فرمائیں گے کہ مد، تم اس سے نکاح کرو۔ حتیٰ کہ مرد کے بارے میں بھی اسی طرح، ایسا نہیں ہے کہ مرد بد اخلاق ہو تو خاتون کی شادی کر دیں، نہیں، وہ اس کو ہر ٹائم ستاتا رہے گا، لہذا اس کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ روایات میں شراب خوری کے بارے میں بھی آئے کہ جو شراب پیتا ہے کسی بھی صورت میں اس مرد سے تم نکاح نہ کرو۔ تو بہرحال اب واقعات ایسے آتے ہیں کہ ماتحت خواتین بعض ایسی آ جاتی ہیں یا مرد کے اوپر مشکل آ جاتی ہے، تو یہاں پہ صبر اصل حل ہے۔ پھر بھی لڑائی جھگڑا، غصہ غضب، جذبات، احساسات کا اظہار، یہ کسی بھی صورت میں حل نہیں ہے، پھر بھی حل صبر ہے۔ ایک بہت معروف شخصیت حاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا ایک قریبی تعلق رکھتے تھے اور بہت ایک عظیم مرتبہ عرفان کے اوپر پہنچے، اور دیگر علماء کا بھی اس طرح سے واقعہ موجود ہے۔ ان کی ساس بڑی بد اخلاق تھی، زوجہ تھی، اب فقر تھا، ان کے پاس لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے مجبوراً، تو رات کو واپس آتے تھے تو اپنی بیگم کے گھر ہی رہتے تھے، کیونکہ اپنا گھر نہیں تھا تو اس گھر میں ہی رہتے تھے۔ وہ داخل ہوتے تھے تو ساس ان کے اوپر خوب چڑھائی کر دیتی، برا بھلا کہتی تھی، اور یہ خاموش صبر کر کے چلے جاتے، اور پوری رات ان کی ایک اذیت میں گزرتی تھی، یعنی ایک گالم گلوچ کی حد تک توہین کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن تو میں پھر سید علی قاضی سے پوچھا کہ کیا کروں، کیا طلاق دے دوں، کیونکہ گھر تو میں نہیں رکھ سکتا اور اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، ہر روز کا ایک مسئلہ ہے، صبر کر کر کے تھک گئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، طلاق کسی بھی صورت میں نہ دو، صبر کرو۔ اب دیکھیں صبر کے کیا نتائج نکلتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے روحانی مقامات یا تربیت کے عنوان سے جو نشو و نما روحانی دینی ہے، سب کی تدبیر یکساں نہیں ہے۔ تدبیر کر رہے اللہ کی ذات، رب ہے وہ، لیکن سب کی یکساں نہیں ہے۔ زن کی بھی اسی طرح ہے، خاتون کی بھی اسی طرح ہے۔ اگر خاتون کی مثلاً اس طرح کی مرضی کی ممکن ہے شادی ہو جاتی جیسے وہ چاہ رہی تھی، ممکن ہے کہ انتہائی فاسد زندگی اس کی نکلتی، ممکن ہے کہ جہاں پہ اس کے لیے سختی ایجاد ہو رہی ہے وہاں پہ اس کی شادی ہوئی، ایسے اسباب بنے، وہاں پہ اس کے لیے تربیت کا موقع مل گیا۔ مرد کے لیے بھی اسی طرح ہے، ایک دفعہ امرأہ صالحہ مل گئی، لیکن بعض جگہوں پہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو اس کے لیے زندگی کے نشو و نما ہے وہ ہونی تب ہے کہ جہاں پہ خاتون کا اسے صبر کرنا پڑے، یا بہن بھائیوں کے یا خاندان کے دیگر افراد کی ناگواریوں پہ صبر کرنا پڑے، اس کے اوپر اس کی روحانی نشو و نما ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کے صبر کرو، یہ بھی چلے گئے، اور ہر دفعہ یہی جواب ملتا، 3-4 دفعہ رجوع کیا اور ٹھان لی کہ اب طلاق تو نہیں میں نے دینی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ حد ہو گئی، اور اس قدر مجھے آج تک غصہ نہیں چڑھا تھا، میں داخل ہوا، میں نے آگے بیٹھ کے پھر ان کے پاؤں کو ہاتھ لگائے، لیکن زبان ہے کہ وہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی، یہاں تک کہ محلے والے جمع ہو گئے۔ تو اس تذلیل کے اوپر کہتے ہیں کہ مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں چھت کے اوپر گیا
اور ارادہ کر لیا کہ خودکشی کر لوں، لیکن اس کو پھر میں نے سوچا کہ خودکشی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، جائز نہیں ہے کہ میں خودکشی کروں، تو صبر کیا ادھر۔ اب پھر نیچے آئے تو گھر کے اندر نہیں گھسے، اپنی گلی میں باہر نکل گئے اور ٹہلنے لگے مسلسل، اور ٹہل رہے تھے تو اچانک ان کو وہ ایک مرتبہ نفس ہے کہ اپنے نفس کو حاضر دیکھنا ہے، تجرد نفس وہ علمی اصطلاح میں کہتے ہیں، اس مقام پہ اللہ نے فائز کیا۔ یہ جو انہوں نے سخت ترین صبر کو جھیلا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے اسے دیکھا کہ یہاں پر میں اس مقام کے اوپر پہنچ گیا، اور بہت خوش ہوئے، اور ہمیشہ ان کی ناگواری کو پھر برداشت کر کے خدمت ان کی کرتے رہے۔ اسی طرح ایک اور بہت معروف عالم ہے کہ وہ خطاب کرتے تھے تو طلاب، کیونکہ طلاب علماء دیگر علماء کو کم ہی قبول کرتے ہیں، تو علماء ان کے درس میں بہت بیٹھتے تھے جب وہ خطاب کرتے تھے، استفادہ کرتے تھے، اور ایک لمبی تعداد علماء کی اکٹھی ہو جاتی تھی عوام کے ساتھ۔ اچھا گھر پہنچتی تھی تو زوجہ ان کا ایسا استقبال کر دی کہ یہ آ گیا، وہ آ گیا، فلاں مرد ہے، یہ اس طرح سے بہت برے الفاظ میں ان کی توہین کیا کرتی تھی۔ ان کے شاگرد بار بار کہتے تھے کہ آپ اس سے طلاق لے لیں، چونکہ شاگردان اور وہ افراد گھر تک چھوڑنے آتے ہیں علماء کو، جب عزت ملتی ہے تو وہ پھر ایسی عزت ملتی ہے جیسے معصوم ہے وہ، اور جب ذلیل و خوار ہوتے ہیں تو اس طرح ملتا ہے کہ یہ کوئی یزید و شمر کے مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ تو یہ دونوں حالات عموماً دیکھنے پڑ جاتے ہیں علماء کو۔ تو بہرحال وہ گھر آتے تو بیگم ایسا استقبال کرتی، باہر نکلتے تو لوگ تبرک لینے کے لیے باؤں کو ہاتھ لگاتے تھے ان کی۔ تو اپنے شاگردوں کو ہمیشہ ایک جواب دیتے، اس جواب میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اس جواب میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اسی لیے کبھی طلاق نہیں دی، کبھی تعلق کو نہیں توڑا، گھرانے کی اساس کو مضبوط رکھا۔ انہوں نے کہا کہ جب میں ممبر کے اوپر ہوتا ہوں اور یہ مجمع دیکھتا ہوں اور وہ جو احترام میرے لیے بجا لاتے ہیں تو میرا نفس تو وہ پار تمام حدود کر جاتا ہے، کس مقام پہ مجھے لے جاتا ہے، خوشی میں، اور ایک احساس کے طور پہ جو انسان کو کشادگی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بالاتر انسان اندر احساس کر رہا ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب یہ مجھے سناتی ہے خوب چن چن کے تانوں والے جملے تو مجھے اپنی حقیقت نظر آ جاتی، نہیں میری یہی حیثیت ہے، تو اگر یہ چلی جائے تو میں تو یہ تکبر اور عجب اور اس طرح کے امراض میں گرفتار ہو جاؤں، اس نے مجھے بچایا ہوا ہے، اس لیے میں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کے اپنے لیے برداشت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے کہ خداوند متعال نے ہر ایک کی صورت ایک جیسی نہیں رکھی۔ انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے درس میں مزید دیکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔